باب نمبر 16۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی میں داخل ہوئی 2-3 لڑکیوں کا جھنڈ اس کے پاس آیا۔ گرل فرینڈ ہو اس کی کیا؟ ان کے اس سوال پر اس نے ماسک سے نظر آتی اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر صاف نظر آ رہی تھی۔ تم آ گئی؟ رابی بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ کیا کہہ رہی تھی یہ سب؟ بکواس کر رہی تھی وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ دیکھا، اسی لیے کہا تھا ماسک لگا کر آنا۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، سب بھول جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا۔ کیوں؟ رابی نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہی ساتھ آیا تھا ڈراپ کرنے۔ اسے روزانہ یہاں دیکھ کر لوگوں کو میں حفظ ہو جاؤں گی۔ پرونی صورت بنا کر بولی۔ سیریسلی وہ ساتھ آیا تھا؟ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ہاں تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ پاگل ہے نا بڑی بات، رک دکھاتی ہوں۔ اس نے فوراً سے اپنا بیگ نکال کر اس کے انسٹاگرام سے لی گئی سٹوری کا ایک اسکرین شاٹ دکھایا، جہاں اس کی عروہ سے شادی کی خبر بریک کی گئی تھی۔ اور یہ بھی دیکھ، اس نے اخبار کی زینت بنی خبریں بھی دکھائیں۔ جیسے جیسے وہ اسے دکھا رہی تھی اس کی آنکھیں کھل رہی تھی۔ جانتی ہو، سب کا کہنا تھا کہ شاید عادل خان نے پبلسٹی کے لیے یہ سب کیا ہے۔ پھر یہ سٹیٹس اس کی سٹوری پہ اپڈیٹ ہوا تو سب کا منہ بند ہو گیا۔ مجھے لگا شاید وہ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے تم سے شادی کر رہا ہے۔ لیکن کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ بہہ نکلا۔ وہ بینچ پر پتھر کی مورت بنے بیٹھ گئی۔ لیکن دیکھو نا، ایسا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں چھوڑنے تھوڑی نہ آتا، اپنے ساتھ کراچی تھوڑی نہ لاتا۔ رابی اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ مرو گی تم، مار دے گا تمہارا باپ تمہیں۔ اس کے ذہن میں اس کے الفاظ گونجے۔ تو اس نے یہ سب خود کو بچانے کے لیے کیا؟ اس کی آواز میں نمی اور زبان پہ لغزش تھی۔ کیا مطلب؟ رابی نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں رابی، اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ہاں، اسے اداس دیکھ کر وہ بھی اداس ہوگی، آخر وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، کیسے نہ اس کے دل کا حال سمجھتی۔ فی الحال اس نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ اس نے اپنا کام وقت سے پہلے ختم کیا اور اسے لینے کے لیے نکلا۔ اس سے پہلے وہ اسے لینے کے لیے یونیورسٹی کے مین گیٹ تک آتا، وہ خود ہی وقت سے پہلے باہر آئی۔ چوکیدار کو جب بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اس کا مذاق بناتے نظر آئے تو وہ فوراً سے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ چوکیدار کو سامنے دیکھتے ہی وہ لوگ انن فانن غائب ہو گئے۔ بیٹی آپ بے فکر ہو کے گھر جائیں۔ اس نے چوکیدار کو تشکرانہ نگاہوں سے دیکھا اور اپنی راہ لی۔ چلتے چلتے وہ مین روڈ تک آئی۔ پورا راستہ اس کے ذہن میں جو کچھ پچھلے 2 روز پہلے ہو چکا تھا بری طرح یاد کی طرح گردش کرتا رہا۔ مرو گی تم، تمہارا باپ تمہیں مار دے گا۔ پبلسٹی کے لیے یہ سب کیا، اپنے آپ کو میڈیا سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا۔ نہ جانے کون کون سے خیالات اس کے ذہن کو معاف کر گئے تھے۔ وہ بس سٹاپ پر آ بیٹھی، ارد گرد گزرنے والی ہر گاڑی کو وہ بغور دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہی تھا۔ اس کا مطلب خود کو بچانے کے لیے، اور میں یہ سمجھتی رہی کہ شاید وہ یونیورسٹی پہنچا، اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے کے لیے گاڑی میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ فون ہوتا اس کے پاس تو آسانی ہوتی، وہ خود سے گویا ہوا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا مگر وہ باہر آئی ہی نہیں۔ رش کم ہوا تو وہ باہر آیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے منہ پر ماسک چڑھایا، کیونکہ وہ جب یہاں آیا اس کا سیلفی لے کر جینا محال ہو گیا تھا۔ وہ سب سے پہلے چوکیدار کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر اسے اس کی تصویر دکھائی جو گزشتہ روز نکاح والے روز لی گئی تھی۔ چوکیدار نے گھوری ڈال کر اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں موجود موبائل پہ تصویر کو۔ یہ بیوی ہے میری۔ اس نے فوراً اس کا تجسس ختم کیا۔ اوہ اچھا، اب کہ وہ مسکرایا۔ یہ کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہی گئی ہیں۔ آر یو شیور؟ جی ہاں، ان کو بھلا کیسے بھول سکتا ہے کوئی؟ جی؟ اس نے جی کو ذرا لمبا کھینچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کچھ روز پہلے ان کے ابا نے یہاں کافی ہنگامہ کیا۔ ابھی یہاں سے جاتے وقت بھی کچھ لڑکے اور لڑکیاں بیچاری کا مذاق بنا رہے تھے، لیکن یہ سن کر اس نے سپاٹ نظروں سے چوکیدار کو دیکھا اور واپس گاڑی کی طرف بڑھا تو چوکیدار کی بات ادھوری رہ گئی۔ 1 گھنٹہ ہوا اسے یہاں سے نکلے، کہاں گئی ہوگی؟ خود سے سوال کرتے ہوئے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ اس نے سب سے پہلے گھر میں کال ملائی، خالہ سے پوچھا تو ان کی طرف سے یہی بتایا گیا کہ وہ ابھی تک نہیں آئی۔ اس نے ماسک ہٹایا اور گاڑی چلاتے ہوئے کشادہ سڑک پہ آیا۔ کاش عروہ فون ہوتا تمہارے پاس۔ اسے رہ کر اس سے زیادہ خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اسے فون کیوں نہ دیا؟ تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا۔ اس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا مگر اسے کہیں نظر نہ آئی۔ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ابھی کل ہی تو وہ اس کے ساتھ کراچی آئی تھی اور آج وہ اس سے بنا بتائے کہیں چلی گئی ہے، اور وہ اپنے باپ سے کیا کہے گا؟ آخر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کے پاس اپنے باپ کو فون کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ 2 منٹ کے اندر اندر اپنے خاص آدمیوں کی مدد سے اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔
بنا دیر کیے اس نے اپنے باپ کو کال ملائی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے کال منقطع کر دی۔ وہ اسے سامنے سڑک سے پار نظر آئی۔ ہر گاڑی نہایت برق رفتاری سے گزر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اپنے قدموں پر جمی تھیں۔ بمشکل ہی وہ اپنے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ فوراً سے گاڑی سے باہر آیا۔ عروہ اس کے پکارنے پر وہ چلتے چلتے رکی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی کی لہر دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اس وقت اس سے بات کرنا مناسب نہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اس نے یکدم اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا اور اپنا دوپٹہ جو سر سے سرک چکا تھا اسے سر پہ ٹھیک طرح سے اوڑھا۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے قدرے تحمل سے کہا۔ جواباً اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہاں کوئی سین کریٹ کرنے سے بہتر ہے تم گاڑی میں چل کر آنکھیں نکال لو، یا ایسا کرنا میری ہی نکال لینا، لیکن پلیز اس وقت یہاں سڑک پہ غصہ تو اسے بہت آ رہا تھا، لیکن پھر اس نے التجائی انداز سے کہا تو اس نے تھوک نگلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور خود گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہی گاڑی چلا دی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم اس کا سوال ادھورا رہ گیا تھا، لیکن اس کے معنی مکمل تھے۔